خود تشریف لے جاتے ہیں. خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے جاندے اور انہاں جا کے پیار کرتے، دعاواں دیندے، محبت کرتے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرتے. دماد نال پیار کرنا چاہیے. سب تو عزیز ترین تساں نے اپنی بیٹی ایک شخص نو دے دیتی ہے، پھر تو محبت نہیں کرنی، کیوں ادب نہیں کرنا، تو احترام نہیں کرنا. تو دماد نو بھی چاہیے کہ اپنے سسر کی عزت کرے، اپنے سسر کا احترام کرے. لیکن سارے معاشرے سب کچھ الٹ چل رہے ہیں، سب الٹ چل رہے ہیں. دماد ہے اپنے سسر دی، وہ بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 باپ نے، استاد اور جس نے جنم دیتا یعنی کہ اصل باپ، اور تیسرا جس نے بیٹی دیتی. 3 باپ نے. نبی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تو بہترین جڑا باپ ہے وہ استاد ہے. سب تو بہترین انہاں 3 باپاں وچوں سب تو بہترین باپ استاد ہے. اج معاشرے میں استاد کی کنی عزت کی جا رہی، کی قدر کی جا رہی. اگر آج اسی والدین کا ادب نہیں کرتے، اساتذہ کا بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، تو ذلت ساڈا مقدر بن چکی ہے، بے برکتی ختم ہو گئی ہے. اس واسطے کہ بزرگوں کا احترام نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، اساتذہ کا احترام نہیں ہے. اج ہر بندہ پریشان ہے، دلوں کے اندر بغض، عداوت، عناد ہے، منافقت ہے. جدوں ملنا ہے بڑا گرم جوشی کے نال ملنا ہے، اس طرح ملنا ہے کہ میں تے تو زیادہ کو پیارا ہی کوئی نہیں. لیکن جو ہی پیٹ کرنی ہے، کنڈ کرنی ہے، اکیلے ہونے، علیحدہ ہونے، اس کی غیبت شروع ہو جانی. اسلام سانو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام سانو محبت، اخوت کا سبق دیتا ہے. تو میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے آپ کے گھر والوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شانت عظمتوں کے نال نوازے. ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گی. ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس واقعے سے دیکھنا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور دی اپنے باپ دی والد محترم دی امت نال کتنا پیار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت فرمائی، کھانے کا اہتمام کیتا. دعوت دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں دن تھوڑی میرے گھر دعوت ہے، کھانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جا رہے نہیں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گن رہے. حضور قدم اٹھا دے نے اپنے دولت خانہ کو لے کے، اپنے گھر مبارک کو لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تک. عثمان پیچھے پیچھے نے، حضور قدم اٹھا دے نے، عثمان قدمہ نو گن رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی میرے گھر تشریف لے آ رہے ہو، میری بڑی خوش بختی ہے. میرے گھر تشریف لے آ رہے ہو اور جتنے تھوڑے گھر تو لے کے میرے گھر تک جتنے قدم تسی چل کے آئے نے تشریف لے آؤ گے، میں اتنے غلام آزاد کراں. سبحان اللہ، میں اتنے غلام آزاد کراں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازیا ہوا سی. غنی دا لقب ملا، غنی. دعوت کھا لی، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے. تھوڑے جہا چہرہ بدلیا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے کہ اے علی پریشان ہو، خیر ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ آج بھائی عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی دعوت کی تھی، تو نال اس نے حضور دے قدم گنے نہیں.
اور ہر قدم دیکھ کے غلام آزاد کیتا ہے. میری بھی خواہش ہے، میں بھی چاہنا کہ جس طرح عثمان نے صحابہ دی تے میرے محبوب دی دعوت اہتمام کیتا ہے، دعوت کیتی، میں بھی کروں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر مسئلہ کی، فرمایا کہ حالات آپ کے سامنے نہیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ حضور کو ٹائم لے آؤ، وقت دس آؤ کہ فلاں دن تھوڑی دعوت ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر تھوڑا کھانا ہے، دعوت ہے، اپنے صحابہ دینا تشریف لے آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ اکرام تشریف لے آئے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کھانے دا اہتمام کرو، کھانے دا انتظام کرو. آپ نے فرمایا تسی حضور کو بیٹھو، کھانے دا انتظام اللہ کر دے گا، کھانے دا انتظام اللہ کر دے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، سجدے میں تشریف لے گئی. عرض کی مولا تیرا محبوب آیا ہے، تیرا محبوب میرا مہمان ہے، ان کے صحابہ نے کھانے کا انتظام فرما دے. آپ نے ہنڈیا چولہے تے رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے نو ہنڈیا دے نال بھر دیتا. کھانا پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تناول فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تھانوں پتہ بھی کھانا کتھوں آیا، پتہ ہے کھانا کیسا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ کھانا اللہ نے جنت وچوں بھیجا ہے. صحابہ کرام بڑے خوش ہیں، دنیا دے اسی جنت کا کھانا کھا رہے ہیں. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں تشریف لے گئی ہیں، اللہ دی بارگاہ دعا کیتی، التجا کیتی، درخواست کیتی، مناجات کیتی. عرض کیتی باری تعالیٰ جس طرح دنیا جنت وچوں کھانا بھیج کے تو میری لاج رکھ لئیے، اے باری تعالیٰ جتنے قدم ان میرے نبی دے جتنے قدم میرے گھر تک آئے نے، ہر قدم دے بدلے میرے محبوب دی امت نو کا عذاب جہنم تو آزاد کرو. کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان دیا سن، پتہ سی، علم سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت دی خاطر پریشان رہندے نے، ہر وقت غمگین رہندے نے، ہر وقت روندے رہندے نے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. ایسا پیارا شفیق نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا. اور اس امت اعمال دیکھ لو، اس امت ایک پیدے کہاں گا، اس امت ایک کرتوت دیکھو اور ساڈے نبی دا پیار دیکھو. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہی نے تو جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب دی خدمت وچ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے مینوں خوشخبری دے کے بھیجیا ہے، مینوں ایک بشارت دے کے بھیجیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی دعا نو قبول فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دے. ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیاں نو جنت والا بنا دیتا ہے، دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے. ایسا خاندان اللہ نے سانو عطا فرمایا. میرے بھائی اللہ کریم نے اہل بیت نو حضور دے خاندان نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عزتاں نال نوازیا ہویا ہے. اگر اس دی طویل یعنی کیتا جائے نا بیان رہتے گھنٹے والا یا 20 منٹ والا بیان نہیں ہے. میں تے کہنا ساڑیاں تقریراں ختم ہو جان گیاں، خطابت ختم ہو جائے گی، مفسراں دی تفسیراں ختم ہو جان گیاں، مفکراں دے فکر ختم ہو جاون گے، سارے سمندراں دی سیاہی ختم ہو جائے گی، دنیا دے جو درخت نے کلمہ بن جا ٹوٹ جاون گیاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والوں دی عظمت شان ختم نہیں ہوئی.
اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ